السلام علیکم۔ ہماری حکومت کسانوں کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ کسانوں کو پہلے یہ ناراض کر بیٹھے ہیں، اور اس وجہ سے کہ کسان کی سب سے جو بڑی چیز ہوتی ہے، وہ فصل ہوتی ہے، وہ گندم ہے۔ اس میں وہ اپنے لیے بھی کرتا ہے، بیچتا بھی ہے، ایک مناسب فصل ہے، چلو ملک کی غذائی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے۔ تو اس گندم کے لیے کسان نے پچھلے سالوں میں جو 2 سالوں میں گورنمنٹ کی پالیسیاں اوپر نیچے ہوتی رہیں، اس نے ان کو کسانوں کو بڑا خراب کیا۔ اب یہ جو پچھلی فصل ہوئی تھی وہ لوگوں کے پاس نہیں صحیح ریٹ پہ بک سکی، اور لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ جو ٹھیکے پہ زمین لی تھی ان کو بھی نقصان ہوا ہے، اور جنہوں نے اپنی تھی ذاتی ان کو بھی نقصان ہوا ہے۔ تو یہ گورنمنٹ نے، لیکن حکومت نے سوچا کہ ان کی کچھ دل جمعی کرنی چاہیے، اس کے لیے انہوں نے کئی مختلف سکیمیں نکال دی ہیں۔ وہ ٹریکٹر دے رہے ہیں جس میں 10 لاکھ کچھ، یہ ٹریکٹر کی سکیمیں پہلے بھی چلتی رہی ہیں، اچھی بات ہے، یہ اچھی سکیم ہے کہ چلو ٹریکٹر جو کس قرآن اندازی میں جن کا نام لکھ کے نکلے گا، ان کو بجائے 23-24 لاکھ کے اور 13 لاکھ میں ٹریکٹر مل جائے گا۔ تو یہ اچھا قدم ہے، اس کو سراہنا چاہیے۔ اسی طرح گورنمنٹ نے یہ سوچا ہے کہ چونکہ کسانوں کو زیادہ تر نقصان ہوا ہے اس میں پچھلی فصل میں، تو ان کو آگے کے لیے بھی کچھ دیا جائے، انیشیٹو دیا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کچھ انعامات رکھے ہیں۔ جو 25 ایکڑ کاشت کرے گا اس کو یہ انعام ملے گا، جو 12 ایکڑ کرے گا یہ ملے گا۔ اچھی بات ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ کسانوں کا اس بار موڈ نہیں ہے گندم کاشت کرنے کا، برائے نام کریں گے اپنے لیے یا تھوڑی بہت، تو اس کو موڈ کو بدلنے کے لیے یہ کیا گیا۔ تیسرا سٹیپ جو کسان کارڈ ایک دیا گیا ہے، یہ اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ یہ جو کسان ہیں ان کے پاس چلو پیسے نہیں ہیں بالفرض فی الحال، تو وہ کھاد لینی ہے، انہوں نے بیج لینا ہے، انہوں نے کوئی دوائی لینی ہے، تو اس کے لیے انہیں کچھ تھوڑی سے پیسے جو ہیں ادھار دے دیے جائیں، اور بلا سود۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ تو بلا سود بینکاری کی طرف ہماری گورنمنٹ چلی گئی، یہ تو بہت ہی اچھا سسٹم ہے۔ تو بلا سود پیسے دیے جائیں گے، اور وہ 1.5 لاکھ تک کیا گیا ہے، ویسے 30,000 ایکڑ کے حساب سے، لیکن میکسیمم 1.5 لاکھ ایک کسان کو ملیں گے۔ اب پیسے جو ملنے کا طریقہ کار ہے، اس میں جو گھپلا ہے وہ اللہ معاف کرے۔ اور سب سے پہلے تو یہ کہ ٹھیک ہے آپ نے اس کو قبول کر لیا، ایک بندے کو 1.5 لاکھ کا کارڈ مل گیا۔ کارڈ میں بھی خیر بھاگ دوڑ اس طرح کی کرنی پڑتی ہے کہ وہ پریشانی کافی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اب کچھ لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں، وہ سمجھ گئے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ ہی جاتے ہیں۔ تو کارڈ اس کو مل گیا جناب، کسان کارڈ۔ 1.5 لاکھ کی وہ خریداری کرے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ ایک تو ایک سے قرضہ مل گیا، دوسرا یہ کہ اس کے ذریعے سے جہاں سے یہ خریداری کرے گا، اس کو وہ صحیح ریٹ، جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے، اصلی جو ریٹ ہے، اس پہ وہ چیز ملے گی۔ یعنی کھاد کی جو قیمت ہے ڈی اے پی کی یا یوریا کی، اس کے مطابق جو اصل قیمت ہے، جو گورنمنٹ نے ریٹ مقرر کیا ہوا ہے، اس دکان سے وہ خریداری کرے گا، اور یہ کارڈ جو ہے وہ وہاں دے گا کہ یہ ٹھیک ہے، میں نے یہ 1 بوری اس کی لے لی، ڈی اے پی کی لے لی، 2 بوریاں میں نے لے لی یوریا کی، اور کچھ بیج لیا ہے یا جو بھی لیا ہے، تو اتنے پیسے اس میں سے کٹ جائیں۔ لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے؟ مقصد تو یہی تھا کہ ان کو کچھ ذخیرہ اندوزی نہ کر سکیں، ریٹ زیادہ نہ لیا جائے کسانوں سے، اور تیسرا یہ کہ ان کے پاس پیسے ہوں موجود تاکہ یہ خریداری کر سکیں۔ پیسے تو آگے، چلو اچھی بات ہے، یہاں تک بات اچھی ہے۔ اب جو اس کا طریقہ کار کیا گیا ہے، وہ مختلف ریٹیلر کہہ لیں، ایجنٹ کہہ لیں، گورنمنٹ کے جو ہیں وہ مختلف مقرر کیے گئے ہیں، ہر شہر میں، ہر جگہ پہ، قصبوں میں مقرر کیے ہوئے ہیں، جو وہ اس کے پاس کسان جاتے ہیں کہ یہ میں نے چیز خریدنی ہے، تو یہ اتنے پیسے جو درمیان میں ایک آیا تھا کہ کچھ پیسے بینک آف پنجاب سے ویسے بھی نکال سکتے ہیں، تو وہ نکالنے کے تھوڑا سا شور ہی ہوا ہے کہ کسی نے کہا 30,000 نکال سکتے ہیں، کسی نے کچھ کہا، لیکن وہ یکدم بند کر دیے گئے۔ اب وہ اگر نکال سکتے تو چلو اپنی مرضی سے کہیں سے وہ لے لیتا، چلو جی وہ بھی آپ نے بند کر دیا، ٹھیک ہے، وہ بند کر دیا، اب کیش نہ دیں آپ، لیکن وہ جو چیزیں ہیں وہ گورنمنٹ ریٹ پہ تو اسے ملنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو وہ کارڈ لے کے کسان جاتا ہے، تو وہ آگے جو عملہ بیٹھا ہوتا ہے وہ سیدھا سیدھا کہتا ہے جی 5,000 تو اس میں کٹوتی ہے۔ کس بات کی بھائی کٹوتی ہے؟ کہ یہ جی ہمارا جو سروس دے رہے ہیں اس کے خرچے ہیں۔ بھئی یہ تو پھر سود ہی ہو گیا، بلا سود تو نہ ہوئے، یہ تو سود ہی سمجھ لے سیدھا سیدھا۔ 1.5 لاکھ پہ 5,000 تو یہی سود آپ نے دے دیا۔ یہ وہ بنیے کیا کرتے تھے جو قرضہ دیتے تھے، ہندو بنیے، تو 100 روپیہ دیتے تھے، اور 100 روپیہ کہتے کہ آپ کو قرضہ دیا ہے تو 90 دیتے تھے، 10 وہیں کاٹ لیتے تھے۔
تو اس طرح سے یہ کر رہے ہیں کہ 5,000 تو جناب یہ آپ کے نا سروس چارجز ہیں، یہ تو یہیں کٹ گئے۔ اب یہ گورنمنٹ نے ان کو اجازت دی ہے، میں نہیں سمجھتا گورنمنٹ نے اجازت دی ہو، یہ انہوں نے اپنے طور پہ کیا ہوا ہے کام۔ اگر گورنمنٹ نے کیا ہے تو گورنمنٹ نے غلط کیا ہے، پھر بلا سود والے نعرے نہ لگائیں، پھر تو کہیں کہ ٹھیک ہے ہلکا پھلکا خرچ ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں آپ کو پڑے گا۔ اب 5,000 وہ کاٹا، اس کے بعد اگر کھاد کی بوری جو ہے یہ مارکیٹ اصل جو قیمت ہے وہ ہے 2,000، میں فرضی قیمتیں بتا رہا ہوں آپ کو، 2,000 اس کی قیمت ہے، تو وہاں کہیں گے کہ نہیں یہ 4,000 آپ سے لینا ہے، تو یہ وہ ٹھیک ہے لے لو، 4,000 اس میں سے کاٹ لیے۔ اب وہاں کسان کیا کرے؟ وہ کارڈ چھوڑ دے، یا تو وہ کارڈ چھوڑ دے، وہ تو ضرورت مند تھا تبھی اس نے کارڈ بنایا، جس کی ضرورت نہیں تھی اس نے تو کارڈ بنایا ہی نہیں، اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس کی ضرورت تھی اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے کارڈ بنایا، اور آگے سے جن کے پاس جاتا ہے وہ جن کو آپ نے لائسنس دے دیے، جن کو اختیار دے دیا، جن کو بٹھایا کہ یہ لو جی ٹھیک ہے، اس میں کوئی ہو سکتا ہے سروس چارجز بھی ہو سکتے ہیں یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ان کو ملتی ہو، یہ الگ چیز ہے، لیکن وہ تو وہی کچھ کر رہے ہیں جو ان کارڈوں کے بغیر ہو رہا تھا۔ جو بلیک مارکیٹ میں جو سیل ہو رہی تھی چیزیں، جو ریٹ چل رہے تھے یہ ڈبل ٹرپل کھادوں کے اور بیج کے اور دوائیوں کے تو کسی حد تک پھر بھی نارمل ہیں، لیکن کھاد پہ تو بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے، تو وہ تو ڈبل ٹرپل ریٹ کاٹ رہے ہیں۔ وہ کاٹ رہے ہیں تو فائدہ کیا ہوا ہے؟ صرف اتنا فائدہ ہوا ہے کہ وہ 4 دن پیسے دیے، 5,000 پہلے آپ نے کاٹ لیا، کوئی 15 20 30,000 اس کا، ویسے اس میں سے میرے اندازے کے مطابق کسان کو جس نے 1.5 لاکھ لیا ہے اس کو 1 لاکھ اس کے کام آئے گا، باقی ان حربوں میں حرام چلے جائیں گے پیسے۔ تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ سوچے، اس پہ تھوڑا غور کریں۔ طریقہ کار پہلے بھی جو وہ پچھلے مہینوں میں لوگوں کو آٹا دیا تھا، شروع میں جو آٹا دیا تھا وہ فری آٹا دیا تھا، تھوڑی قیمت پہ دیا تھا، تو وہ بڑی اچھی پالیسی تھی، لیکن اس کے عمل درآمد میں اتنے گھپلے نکلے کہ اگر پورے وہ گھپلے گنے جائیں، حساب کتاب کیا جائے تو وہ کتنے اربوں میں جاتے ہیں۔ تو پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی کہ یہ مال مفت دل بے رحم، یہ گورنمنٹ کا مال ہے یا عوام کا مال ہے، گورنمنٹ کا نہیں ہے۔ تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس مال کو خرچ کرتے ہوئے دیکھے کہ ضائع نہ جائے۔ تو وہ جو آگے جن کسانوں کو کارڈ آپ دے رہے ہیں، اگر ان کا فائدہ ہی نہیں ہوا، اتنا اور نقصان ان کا ہو گیا، وہی کچھ ہو گیا ان کا۔ وہ تو آگے لیتے تھے سے جو یہ ہوتے ہیں تاجر ہوتے ہیں، کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں، آڑتی ہوتے ہیں، ان سے قرضہ لیتے تھے، ان سے اس طریقے سے لیتے تھے کہ آپ جی اس حساب سے میں آپ کو گندم دے دوں گا، مجھے آپ نے 1 لاکھ روپیہ دے دیں، بیج کھاد میں نے استعمال کرنا ہے تو آپ کو گندم اس ریٹ پہ دے دوں گا، یعنی جو عام ریٹ چلنا ہے اس سے تھوڑا کم پہ۔ تو وہ لوگ اس طرح سے گو نجائز ہے اسلامی نقطہ نظر سے، لیکن ان کا کام تو وہ ویسے چل رہا تھا۔ اگر آپ نے ان کو اس طرف لا کے ایک دفعہ خوشی دے کے خوش کر کے اور پھر وہی گھپلا کرنا ہے، اور یہ تو کرپشن کو فروغ دینے والی بات ہے۔ تو یہ کرپشن ایک نئے انداز سے، نئے طریقے سے، جس طرح سے وہ گندم خریدتے ہیں تو بوریاں دینے کے لیے ان لوگوں نے 1,000 روپیہ لیا۔ وہ جو ملازم ہیں پاسکو کے، پہلے محکمہ زراعت کے تھے، اس بار زراعت والوں نے تو نہیں دیا، پاسکو والوں نے کیا ہے، تو ایک بوری دینے کے لیے، خالی بوری کسان کو دینے کے لیے 1,000 روپیہ رشوت لی ہے، تاکہ وہ اس ریٹ پہ جو گورنمنٹ نے 3900 تھا اس پہ آ کے وہ بک جائے۔ تو وہ مجبور کر رہے ہیں انسانوں کو محنت کرنا۔ سارے اس سسٹم نے، یہ جو زراعت کا سسٹم ہے، اس میں تو حلال روزی کے چانسز 95% ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اب 95% کرپشن کے چانس بڑھ گئے۔ ہر طریقے سے، جس طریقے سے بھی کسان کی مدد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آگے کرپشن گھس جاتی ہے۔ وہ نظر نہیں آتی کسی کو، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اوپر پالیسی ساز جو ہیں ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، کہیں بیٹھ کے یہ پالیسی بنا کے سو جاتے ہیں لگتا ہے، پھر اس کا بیک اپ نہیں کرتے یا کہ دیکھتے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کا انجام کیا ہے۔ تو یہ ایک کرپشن کا ایک نیا راستہ کسان کارڈ کھول دیا ہے۔ اس کو فوری طور پہ سوچنا چاہیے، اور اس کا وہ کرپشن جس طریقے سے ہو رہی ہے اس کو روکنا چاہیے۔